جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہی ہوتی ہے اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ آپ جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ دو قبریں آپس میں ملی ہوتی ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیز دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے گرم لو آنے لگتی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ ہوتی ہے جس سے وہ گنہگار کو مارتا رہتا ہے۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑی اور 70 گز تک لمبی پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر کافر بندے کی قبر کو
तंग कर दिया जाता है और इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नुम की आग की गरम गरम लू आने लगती है। जब मोमिन बंदे के कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है, तो वो मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत में उठाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे की रॉड होंगे जिससे वो गुनहगार को मारेंगे।